آخرکار ہمیں وہ منظر دیکھنے کو مل گیا جس کا ہم سب لوگ بہت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور ہم اسی امید کے ساتھ ہر ایپیسوڈ دیکھتے تھے کہ اس ایپیسوڈ کے اندر ہمیں قسطنطنیہ کی فتح دیکھنے کو ملے گی۔ آج وہ ممکن ہو پایا۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں قسطنطنیہ کی فتح دیکھنے کو ملی، یعنی قسطنطنیہ کی فتح کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ جو تھا وہ 2 گھنٹے 21 منٹ کا تھا، اور اس کے اندر 1 گھنٹہ ہمیں قسطنطنیہ کی فتح کا دکھایا گیا، یعنی 1 گھنٹہ مسلسل ہمیں لڑائی ہی دکھائی گئی جو کہ قسطنطنیہ کی دیواروں کو اندر اور باہر لڑی جا رہی تھی۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم ترکی سیریز کے اندر جنگ کے مناظر دیکھ چکے ہیں، لیکن وہاں پر 5 10 یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کی ہمیں جنگ دکھائی جاتی ہے، اور وہ بھی فلمانا اس پورے منظر کو بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر 1 گھنٹہ لگاتار اس چیز کو فلمانا، کس طرح قسطنطنیہ کے تینوں جو مین دروازے تھے وہاں پر لڑائی جو لڑی جا رہی تھی، یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر سب سے زیادہ جو دل کو چھو دینے والا سین تھا وہ تھا حسن الپ کی شہادت کا، کہ جس طرح حسن الپ کو یہ بات پہلے ہی پتا ہو چکی تھی کہ وہ قسطنطنیہ کو جب اندر لڑنے جائے گا تو وہ شہادت کا جام اپنے نام کر لے گا، یعنی شہادت پا لے گا، لیکن اس کے لیے اس کو جو حلالی پرچم ہے آل سلمان کا، اس کو وہ برج کے اوپر لگانا پڑے گا، یعنی وہ اسی کے نصیب میں ہے اس کو لگانا، لیکن اس کے لیے اسے درجنوں تیر کھانا پڑتے ہیں، لیکن وہ درجنوں تیر کھانے کے باوجود بھی رکتا نہیں ہے، بلکہ جو قسطنطنیہ کی برج ہوتے ہیں وہاں پر سلطنت عثمانیہ کا پرچم لگا دیتا ہے۔ یہ سین واقعی دل کو چھو دینے والا تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کو ملی کہ جب کوئی اندھا ہو جاتا ہے کسی لالچ کے اندر، وہ چاہے مسلمان بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا، یعنی حسن الپ کو درجنوں تیر مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اورحان تھا، جو کہ صرف سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا اس کے اندر کہ اس نے اس چیز کی بھی پرواہ نہ کی کہ حسن بھی ایک مسلمان ہے اور میں کیسے اتنے زیادہ اس کو تیر مار سکتا ہوں، لیکن اس نے اس کی پرواہ کیے بغیر تیر پہ تیر اس کو مارتا گیا، لیکن حسن الپ میں بھی ہمت نہ ہاری اور اس نے برج کے اوپر جا کے سلطنت عثمانیہ کا پرچم لگا دیا۔ اور یہاں پر ہی بات نہیں تھی رک رہی اورحان کی، اس نے جب جاندارلی نے فرانچسکو کو مارنا چاہا، یعنی اس کو مارنے ہی والا تھا، اس وقت بھی اس نے جاندارلی کو تیر مار کر بھی فرانچسکو کو بھی بچا لیا۔ اور اگر بات کی جائے آج کے ایپیسوڈ کے اندر واقعات کی، اس کے اندر ایک یہ واقعہ تھا کہ جس طرح جاندارلی پاشا کو آخری دفعہ بھیجا گیا قسطنطنیہ کے اندر تاکہ جو اندر جو لوگ ہیں ان کو نقصان نہ ہو سکے اور قسطنطنیہ بغیر کوئی جنگ لڑے شہر کو ہمارے حوالے کر دے، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ لیکن وہاں پر نوتارس اور اورحان نے پوری کوشش کی جاندارلی کو اپنی طرف کرنے کے لیے کہ وہ کسی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوتے، حتیٰ کہ اسے یہ بات بھی باور کروانے کی کوشش کی کہ سلطان کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ اس کو پتا تھا کہ تمہاری یہاں پہ جان بھی جا سکتی ہے، اس کے باوجود اس نے تمہیں یہاں بھیجا، تم ہماری سائڈ پر ہو جو۔ لیکن جاندارلی پاشا نے سلطان محمد فاتح کا ساتھ دیا، نہ کہ نوتارس اور اورحان کا، اور اس کے بعد سلطان محمد فاتح کی جو فورس تھی انہوں نے تینوں اطراف سے حملہ کر دیا، جس کے اندر عزیز رومانس کی دیوار اور دوسری طرف جو تھا تھیودوس کی دیوار اور تیسری طرف جو خلیج کی دیوار تھی وہاں پر حملہ شروع کیا۔ اگر عزیز رومانس کی دیوار کی بات کی جائے تو وہ ستونش کے منصوبے کے ذریعے اس کو گرا دیا گیا اور گرانڈ جورج بھی وہاں پر مر گیا، اور اس دیوار کے اندر جب اس کو دیوار نیچے گر جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تو جاندارلی پاشا، بالی پاشا اور اسحاق پاشا کے ذریعے جہاں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اور تھیودوس دیواروں کی بات کی جائے تو وہاں پر جو شہاب الدین پاشا اور قرطز اور جو ینیچری سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ جو تیسرا خلیج تھا وہاں پہ زانوج اور بہادر پاشا حملہ کر دیتے ہیں، اور تینوں اطراف سے قسطنطنیہ کو گھیر لیا گیا ہے، یعنی تینوں اطراف سے فوجیں اندر داخل ہو چکی ہیں، اور جو لڑائی کا منظر تھا وہ بہت ہی قابل تعریف تھا۔ اور یہ لڑائی ابھی یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی، اب تو اگلے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر سلطان محمد فاتح اپنی باقی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، جیسا کہ ان کی تینوں افواج تینوں اطراف سے حملہ کر چکی ہیں قسطنطنیہ کے اندر، اب سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کے اندر چلے جائیں گے، اور اب ہمیں دوبارہ ایسی ہی لڑائی دیکھنے کو ملے گی اگلے ایپیسوڈ کے اندر۔ یہ واقعی قابل تعریف ہے اس سیریز کے لیے، اس کے ڈائریکٹر اور رائٹرز کے لیے، کہ جنہوں نے اتنی بڑی لڑائی کا منظر تیار کیا، کیونکہ اس لڑائی کے منظر کو تیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہمیں لگ رہا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم اور بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکنگ چاہیے، جو کہ انہوں نے کر کے بھی دکھائی، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔
اور آر کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسا یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہو رہا ہے، کہ جس طرح کا وہ سین ہمیں دکھائے جا رہے تھے، جس طرح کے سین فلمائے گئے ہیں، یعنی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا۔ آج تک جتنے بھی اگر ایپیسوڈ کی بات کر دی جائے سلطان محمد فاتح کے آئے ہیں، یہ ایپیسوڈ سب سے زیادہ مزے کا تھا، جس کو دیکھنے کے والا ہر ایک تعریف لازمی کرے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو ابھی جا کر اس ایپیسوڈ کو دیکھیں اور پھر ہمیں اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا، اور اگر آپ نے ایپیسوڈ دیکھ لیا ہے تو ابھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں آپ کو ایپیسوڈ کیسا لگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔